محبوب اعلی حضرت کے تمام کاموں کو تو ایک طرف رکھتے ہیں ہم، اس خالی قصیدہ نور کو دیکھو، ایسا قصیدہ کبھی سنا؟ اتنا شاندار قصیدہ لکھنے کے بعد، کیونکہ اعلی حضرت صوفی بھی تو تھے نا، درس دے رہے ہیں اپنے آپ کو مٹانے کا، اتنا اچھا قصیدہ کلام لکھا اور کہتے کیا ہیں؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، تیرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو ابو الحسین احمد نوری کا فیض جاری ہو گیا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے دیوانے تو ہیں، لیکن دیوانے بنتے نہیں۔ بھائیو جس نبی کے دیوانے بننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں نا، وہی آقا، وہی کریم آقا کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی۔ اب خود اپنے آپ سے پوچھو کہ 5 وقت میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں کہ تکلیف؟ نعت خوانی کرو، جلسے کرو، جلوس نکالو، چراغاں کرو، کوئی منع نہیں کرتا، منع کرے تو ہم روکیں گے بھی نہیں، لیکن نماز پہلے۔ میں چاہوں گا کہ اس عظیم الشان جلسے میں، کہ میں نے شاید حیدرآباد دکن کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جو میں کہتا ہوں سب سے بڑا جلسہ ہے، یعنی کہ اس سے بڑا جلسہ میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا، اور جو بات ہو اس کو ماننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اندھا کہے کہ سورج نہیں ہے تو ہم کہتے تو اندھا ہے، وہ تو ہے، سورج ہے تو مان، تو ہے۔ اتنا بڑا جلسہ ہے ماشاءاللہ، اب میں چاہتا ہوں اتنا بڑا جلسہ ہے نا، اتنی ہی زیادہ اونچی آواز میں ہاتھ کو اٹھا کر نہ لگائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میرے بھائیوں اس وعدے پر اور اس ارادے پر قائم رہنا۔ 5 وقت کی نماز، جب مؤذن کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، تو تکیوں کو اور غلاف کو پھینک دینا۔ یہ وعدہ کرو آج، ایک مرتبہ پھر غازی ملت کے سامنے ان سے ارادہ کرواتا ہوں، کہو آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ ہوئی نا بات۔ حضور کے علم غیب پہ بات کرنے والا کوئی آئے، ہمارے علماء سلامت ہے، جواب دیں گے۔ حضور کے اختیار پر بات کرنے کے لیے کوئی آئے، ہمارے علماء سلامت ہیں، جواب دیں گے۔ حضور کے کمالات کا منکر کوئی آ جائے، ہمارے علماء سلامت ہیں، جواب دیں گے۔ لیکن کوئی یہ اگر کہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتا تو کیا جواب دیں گے بھائی؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں آج سے یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے۔ ایک پیارا کلام ہے، بحر طویل میں کلام ہے، اس کا ایک مصرع اتنا بڑا ہے کہ ایک مصرے میں 3 شعر بن جائیں، چھوٹی ردیف، چھوٹے وزن کا۔ ایک مصر میں بن جائے کتنے، اور 2 مصروں میں کتنے، 6 شعر۔ 6 شعر کا ایک کلام ہوتا تھا، اتنا بحر طویل ہے، اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا کہ شاعر نے پیغام کیا دیا۔ شاعر کہتا ہے، ہاں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے رنگنے کے لیے
فیکٹری میں جانا پڑے گا، ڈائنگ فیکٹری. اور الحمدللہ سنیوں کے پاس بڑی فیکٹری ہیں، اپنے اپنے حساب سے کام کر رہی ہیں. قادری فیکٹری ہے، چشتی فیکٹری ہے، سہروردی فیکٹری ہے، نقشبندی فیکٹری ہے، اشرفی فیکٹری ہے، رضوی فیکٹری ہے. ارے بھائی ساری فیکٹری ہماری ہیں. جہاں بھی جاؤ گے وہاں رنگ جاؤ گے، رنگ جاؤ. ٹھیک ہے، سب ہم ایک ہیں محبت کے ساتھ. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار، تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار، گرتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ کو ہر وار. ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیو مطلبیو عربیو قرشیو مدنی، اور کہاں ہم سے گنہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. جو بولتا ہے نا اس کے پیر گرتے ہیں. ہاں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. سنو شاعر نے کیا کہا. شاعر کہتا ہے کہ آرزو یہ ہے ایک بنگلہ ہو تو دو ہو جائیں، مرسڈیز ہے تو لینڈ کروزر آ جائے، ایک فیکٹری ہے دو ہو جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، پی آر او بڑھ جائے، ممبر قومی اسمبلی بھی جانتا ہے تو وزیر اعظم بھی جانے. یہ ہوگی کسی دنیا دار کی خواہش، حضور کے غلاموں کی نہیں، ان کے در کے فقیروں کی نہیں. شاعر کہتا ہے آرزو یہ کہ ہو قلب معطر و مطمئن و منور و مصفا و مجلا دریالا، جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا دریالا، جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. اور جن کے قدموں کی چمک، ہاں جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور یہ شعر سننا، یہ شعر سننا. بھائی آپ لوگ اتنے دور سے مجھے سننے کے لیے کیوں آئے ہو؟ میں آپ کے چاچا کا بیٹا ہوں یا ماموں کا یا پھپھو کا؟ کوئی ہے کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے نا؟ پھر بھی آئے ہو کیوں؟ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، مغاجر ہو کے پختون ہو، بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مغاجر ہو کے پختون ہو، بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. مومن دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. مومن دوستی کرتا ہے کہو، دشمنی کرتا ہے کہو. شاعر نے کیا درس دیا؟ اسے سمجھانے کے لیے کرنا نہیں، مار پڑے گی.
شاعر کہتا ہے کہ یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ اس شہر کی جامع مسجد کون سی ہے بھائی؟ مسجد، مسجد، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور مسجد کی تاریخ خبر ہے کیا؟ جس کی بنیاد تقویٰ پرہیزگاری پر اللہ اس کے محبوب کی بنیاد محبت پر کی گئی ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، وہی مسجد ہے اور جس کی بنیاد میں اللہ رسول کی محبت شامل نہیں، حضور نے کہا جلا دو، وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائیوں، مسجد یہاں بڑی مسجد کون سی ہے؟ جمعہ مسجد، مسجد ہے نا اپنے والی؟ ہائے ہائے، جمعہ مسجد میں کل سے اعلان کر دوں کہ بھائی اب صفحے بدلیں، گجراتیوں کی الگ، کوکنیوں کی الگ، مراٹھیوں کی الگ، اور کون کون سے ہیں پتہ نہیں کتنی زبانیں یہاں پہ، کشمیری کتنے ہیں بھائی؟ ہو جائے کل سے؟ ارے کوشش تو کرنا یار، جسٹ ٹرائی۔ کیوں سب خاموش ہو گئے؟ مروان علی بات کرتا ہے، سارے خاموش ہو گئے، مروان علی بات کرتا ہے، تو کرنا مت۔ شاعر سمجھا رہا ہے، ایک درس دے رہا، کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ حرم کعبہ میں، عرفات کے میدان میں، یا روزائے سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو؟ وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے۔ ہاں ایک شعر، یہ شعر سنیے گا، وہ ایک شاعر نے کہا، وہ شعر یوں ہے، یاد نہیں آتا، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ قاتل، لب قاتل، تیرا دل قاتل، ایک میری جان کے لیے سینکڑوں قاتل قاتل۔ آئینہ ہے کہ آئینے کے مقابل قاتل، مجھ کو ڈر ہے کہیں لڑ جائیں نہ قاتل قاتل۔ یہ ساری قتل و غارت کری ہوئی کیوں؟ دل پہ۔ یہ دل جو ہے نا، دل یہ بڑا کام کرتا ہے، یہ حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اویس بھائی پوندا پہنتے کان میں بھائی پوندا پہنتا نہیں، ایک دل ہے میرے رب نے دیا ہوا۔ اکثر کہتے ہیں یہ اویس بھائی پوندا پہنتے کان میں، تو سن لو بھائی پوندا نہیں ہے، یہ میرے رب نے دیا ہے مجھے، یہ دل ہے۔ یہ دل جو ہے کبھی کبھی کام کرتا۔ اب سنیے گا، ایک شہنشاہ نے بخشے، ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ اے رسول عربی، اے رسول عربی، ایک نہیں لاکھوں ہیں، اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں۔